اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، فرمایا اور بیٹھی رہنے والی عورتوں میں سے جو امید نہیں رکھتی کسی نکاح کی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین جو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ نکاح کے قابل بھی نہیں رہی، یعنی ان کی جو جذبات اور خواہشات بالکل ختم ہو چکی، ٹھیک ہے، ان کے اندر جسے ہم کہتے ہیں ایک ٹرینڈ کے مطابق چلنا، فیشن کو فالو کرنا، یہ کچھ ایسی چیزیں، ٹھیک ہے، ہر طرح کی وہ جو خواہش ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، بزرگ ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید یا طمع نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے کو اتار کر رکھیں۔ کپڑے اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی سر کی جو چادر ہے، جسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ اپنے چادر کو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کرے، اور جہاں پہ فتنے کا ڈر ہے وہاں اپنا چہرہ کور کرنا، اور یہ ساری چیزیں۔ تو ایسی عورتیں، ایسی بزرگ اگر وہ چہرے کا پردہ نہیں بھی کرتی، اور اگر وہ کبھی دیکھیں وہ چونکہ بزرگ ہے، وہ کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے، اگر وہ اپنا دوپٹہ اتار کے رکھ بھی دیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں ساتھ اللہ نے فرمایا غیر متبرجات، وہ نمائش کرنے والی نہ ہو، تبرج والا لفظ، تبرج اختیار کرنے والی نہ ہو، بزینت، زینت کی۔ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بزرگ ہوتی ہیں لیکن مہندیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ہاتھوں میں، بے تحاشا ایئرنگس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، رنگس پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ چادر اتار سکتی ہے، وہ بیل اتار سکتی ہے جو غیر متبرجات بزینہ ہو، یعنی وہ اپنی زینت کی نمود و نمائش کرنے والی نہ ہو۔ کچھ بزرگ ایسے کی ہوتی ہیں جن کو وہ ایون ڈارک کلر پہننا چھوڑ دیتی ہیں، لائٹ کلر ہونا چاہیے، ہر صورت لائٹ ہو، ہاں صرف یہ کچھ لوگ کہتے ہیں لائٹ کلر بھی پھر وہ ایسے کا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کی چیزیں میچ کی جا رہی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں وہ نہیں، مطلب ان کو ہر چیز سے جیسے کہتے ہیں نا ایک لگن ختم ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ اگر پردہ نہیں کرتی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عورت مہندی لگا رہی ہے، ہاں اس کی جو بھی ہے، جو بھی اگر وہ فینسی جوتے پہنتی ہے یا پھر ہم کہہ لیں کہ لپسٹک لگا رہی ہے، کوئی بھی فیشن جسے ہم کہتے ہیں اگر وہ اختیار کر رہی ہیں تو پھر وہ اپنا پردہ بھی ختم نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا نا بہت زیادہ بزرگ عورتیں پردہ نہیں کرتی تو وہ اسی آیت کو نارملی فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بزرگ بھی ہیں اور فیشن بھی کر رہی ہیں تو پھر ان پہ پردہ ویسے ہی فرض ہوگا جیسے بات، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا اس بات کی۔ وہ کچھ عورتیں کہتی نہیں ہم 50 پلس ہو گئی، اب ہم 60 پلس ہو گئی، اب ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے اوپر پردہ معاف کر، بھائی اللہ نے معاف ایسے نہیں کیا، اللہ نے معاف اس کنڈیشن میں کی ہے کہ آپ نے فیشن کو، آپ نے ہر اس چیز کو جو یوں کہہ لیں کہ جو رغبت دلاتی ہے یا رغبت دیتی ہے، آپ نے اس چیز کو ختم کر دیا، خوشبو لگانا چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں، کلیئر ہے۔ آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، اور ہاں اگر وہ پاک دامنی اختیار کرے، پاکیزگی اختیار کرے، غیر اللہن، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر عورت ایسا کوئی کام نہیں کرے، لائک وہ خوشبو نہیں لگاتی، وہ کسی قسم کا کوئی میک اپ نہیں کرتی، وہ اس کے اندر نکاح کی رغبت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پردہ کر رہی ہے، بزرگ ہونے کے باوجود، میں نے دیکھی ایسی بزرگ عورتیں بھی چل نہیں ہوتا اچھی طرح، کوئی رغبت نہیں ہے، نماز تہجد اذکار، لیکن کسی غیر محرم کو دیکھتے ہی فوراً چہرہ کرو، فوراً بڑا دوپٹہ، بڑی چادر لے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہاں جو کوئی پاکیزگی اختیار کرے گا تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، کیوں؟ اللہ نے بہترین سنا دے، اللہ نے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، لیکن صرف لوگوں کو شو کروانے کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا چیز ہے، گلوز پہن لیے، ساکس پہن لی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لی، اور دل پاک نہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس دل پاک ہونا چاہیے اور اوپر فحاشی چلے گی، نہیں، یہ دونوں چیزیں اپوزٹ جا رہی ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے، دل بھی پاک ہو اور اللہ کی فرما برداری کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق انسان، ایک عورت جس کو اللہ نے پردہ کرنا فرض قرار دیا، اس کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ یاد رکھیے گا جو فرائض ہوں گے،
اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اگر ہم پڑھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے، ہم نے اسی سورہ میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کو کیا کہنا چاہیے، سمعنا نے سن لیا اب ہم اطاعت کریں گے. اور اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا، سننے کے باوجود بھی اطاعت نہیں کرتا، ڈبل سٹینڈرڈ اختیار کرتا ہے، تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی اس کے مقدر بن جاتی، اس کو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ملتا نہیں ہے. میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہونا چھوڑیں. جب ہم نے دیکھیں قرآن پڑھا ہے، ہم نے دین پڑھا ہے، ٹھیک ہے، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے سارے کام کریں. صحابیات نے بھی اپنے گھروں کے سارے کام خود کیے. صحابیات نے اپنے گھروں کو خود چلایا ہے. صحابیات پانی بھی بھر کے رکھتی تھی، آٹا بھی لے کر آ رہی ہے، گندم لے کر آ رہی ہے، اس کو پیس رہی ہے، سارے کام وہ خود کری. لیکن پردے تو انہوں نے بھی کیے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میرا تو کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، مجھے بہت زیادہ آنا جانا پڑتا ہے، اس لیے میں گاؤن نہیں پہن سکتی، اس لیے میں پردہ نہیں کر سکتی، تو اس کی لاجک جو ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے، وہ گناہ گار ہے. تو پردہ انسان کو کسی کام سے نہیں روکتا، کیونکہ وہ تو انسان کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے شروع کرتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس شہر میں ہیں، ہم کس جگہ میں ہیں، کس ملک میں ہیں. اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کے حکم پر عمل کرنا پھر فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر دنیا کی عارضی تنگی دیکھیں گے، کچھ لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اگر عارضی تنگی دیکھیں گے تو اللہ نے اس کا بہترین صلہ دنیا میں بھی دینا اور آخرت میں. اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج. نہ تو اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کسی بیمار پر کوئی گناہ ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اوپر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا پھر اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا پھر اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت عماتکم، یا پھر اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا پھر اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا پھر ان گھروں سے کھاؤ جن کی چابیوں کے تم مالک ہو گئے ہو، صحیح ہے. او صدیقکم، یا پھر تمہارے دوست. لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان تاکلوا جمیعا، کہ تم مل کر کھاؤ، او اشتاتا، یا پھر اکیلے اکیلے کھاؤ. فاذا دخلتم بیوتا، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو، بیوتا آیا کسی بھی گھر میں داخل ہو، گھر کوئی بھی ہے، فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ پر سلام کہو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے دعائیں خیر ہیں، مبارکۃ بابرکت ہے، طیبۃ پاکیزہ ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. بچوں یہ بہت ہی پیاری آیت ہے. دیکھیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آیت کا سٹارٹ کیا، فرمایا کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، کسی لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ کسی مریض پر کوئی حرج ہے، نہ تمہارے اپنے اوپر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ، یا ان لسٹ دے دی گئی ان گھروں میں سے کھانے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو جو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اندھے، لنگڑے اور مریض کا ذکر کیا. دیکھیں گھر کے اندر امیجن کیجیے کسی فیملی کے اندر کوئی اب نارمل بچہ ہو، کوئی ڈسیبلٹی اس کے اندر موجود ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، اس کی ذہنی توازن درست نہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہماری کلاس میں وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، کچھ لوگوں کے ریئیکشن بہت عجیب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کوئی حرج نہیں اگر اندھا، لنگڑا یا پھر مریض، یا تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا ان سب کے گھروں سے کھاؤ. دیکھیں جو اس طرح کے اب نارمل بچے ہوتے ہیں نا، یا اب نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی کسی اور کے گھر لے کر جاتا ہے؟ بتائیے مجھے. پسند نہیں کرتا کوئی ان کو اپنے ساتھ کہیں لے کے جانا، ان کو لوگ بوجھ سمجھتے. پھر ان کیس اگر ایسے بچے یا ایسے افراد یا کہیں چلے بھی جائیں کسی رشتہ دار کے گھر، تو ان کو بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. اللہ نے فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں، ان کو کھانے دو، کوئی حرج نہیں ہے. وہ اگر رولز کو فالو نہیں بھی کرے، ان کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ پلیٹ میں آگے سے اپنے آگے سے نہیں کھا پا رہے. آپ کو پتہ ہے جس کے اندر ڈسیبلٹی ہے، کسی کو صحیح نظر ہی نہیں آ رہا، اب وہ کچھ ایسی اب نارمل حرکتیں کر رہا ہے،
جو آپ کے ایک کہہ لیں کہ آپ کے ڈنر ٹیبل کے خلاف ہے. آپ وہاں پہ اکٹھے بیٹھ کے حرکت نہیں کر سکتے, لیکن وہ بندہ بیچارہ ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں اور وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا حق بنتا ہے کہ اس کو اگنور کریں, کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا کوئی حرج نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ, دیکھیں ہم کسی کے گھر چلے گئے اور انہوں نے اگر کہیں اور سے کچھ بھی اٹھا کے کھا لیا تو یہ تو خیانت ہو جائے گی. نہیں, اللہ نے فرمایا ان پہ کوئی حرج نہیں, یہ تمہارے گھروں سے کھائیں جہاں سے بھی کھائیں گے, کہ کسی اور کے گھر جا کے بھی کھائیں گے تو وہ خیانت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ قدرتی طور پر اب نارمل ہے. ٹھیک ہے, ہاں لیکن بچوں ایک اور چیز یہاں پر میں آگے جانے سے پہلے کنسیپٹ کلیئر کرتی جاؤں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی ڈس ایبلٹی ہے, کسی بچے کے اندر کوئی اب نارمل بچہ ہے یا کچھ بھی, تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ پہنچی ہوئی ہے, سرکار ہے اور پہنچی ہوئی ہستی ہے, اب اس سے دعا منگوائیں گے تو ایسے ہو جائے گا, اگر اس کو کچھ برا کہہ دیا تو ایسے ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے, اچھا سلوک کرنا فرض کے درجے پہ ہے, لیکن ہم اس ایک اب نارمل بندے کو اس کو اپنا ولی, مرشد یا کچھ بھی نہیں بنا سکتے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, وہ بچہ میں نے دیکھا اس کا بازو جہاں پہ کونی ہوتی ہے, کونی کے آگے اس کے ہاتھ تھے, مطلب اس کا وہ بازو نہیں تھا, کونی کے آگے ڈائریکٹ ہاتھ تھے دونوں ہی. تو اس کو یہ شو کروایا جا رہا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا ابھی تو 4-5 سال کا, اور سب نے یہ شو کروایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بہت بڑا بزرگ بنے گا اور یہ ایسے ہوگا, یہ ویسے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ اب نارمل ہے ایسے ہی. لیکن وہ سارا کچھ ایک سائڈ پر, ٹھیک ہے, ہاں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے, کوئی بھی اب نارمل, اور اگر وہ کہیں سے بھی کچھ بھی کھا لیں گے تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا. لیکن بچوں آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, نہ خود تمہارے اوپر کوئی حرج ہے, أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ, کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ. اب اپنے گھروں سے دیکھیں, ایک بندے کو اپنے گھر کی بات کی جا رہی ہے, اصل میں یہاں پر بات آ رہی ہے پیرنٹس کی. پیرنٹس اب دیکھیں ماں باپ ہیں, اب گھر میں بچوں کی شادی ہوئی ہوئی ہے یا بچے بڑے ہیں, اب بچوں کو لگتا ہے ہمارا گھر ہے, لیکن پیرنٹس کا چونکہ وہ اپنا ذاتی گھر ہے تو وہ وہاں سے جو بھی چیز چاہے, جیسے اٹھائیں جیسے چاہیں اس کو کھا سکتے, ان پہ پابندی نہیں, وہ اپنا گھر ہو گیا. ساتھ ہی فرمایا تم کھاؤ کن کن گھروں سے, اپنے باپ دادا کے گھروں سے. باپ دادا میں دیکھیں دادا کا گھر بھی آ جاتا ہے, نانا کا گھر بھی آ جاتا ہے, نانا نانی کا, دادا دادی کا گھر آ جاتا ہے. ہم اب دیکھیں یہاں پر ایک کنسیپٹ کلیئر رکھیے گا, ان گھروں میں جا کر کھانے کی پرمیشن ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ بغیر کسی تکلف میں پڑے چاہیے کچن میں دیکھیے روٹی پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو کھائیے, کھا لیجیے, اور اگر نہیں پڑی ہوئی ہے آپ آٹا گوندھ سکتے ہیں, آپ اس کو پکا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی کھلائیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ تکلفات میں پڑھ کے کہ نہیں, ہم کچھ جگہوں پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بس وہاں پہ بیٹھے ہیں اور اب کچھ آگے آئے گا تو انتظار کریں گے تو پھر ہی, لیکن نہیں, اللہ نے فرمایا تم ان گھروں سے کھا سکتے ہو. جو کھانے کی بات آئی ہے اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈھانپ دیا جاتا ہے, جن کو لاکر میں رکھ دیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ ہر گھر میں ہر بندے کی کچھ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں جس نے لاک میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, فون سے دور رکھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ ان کو ہر کوئی نہ چھیڑے ایسے. اب اللہ نے اگر کھانے کی پرمیشن دی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر کیبن میں ایسی چیزیں ڈھونڈیں, پھر آپ کو جو ان کی پرسنلی یا سیکریٹ یا جو بھی چیزوں نے چھپا کے رکھی ہے آپ ان کو ڈھونڈیں, آپ ان کو نکالیں اور پھر ہم ان کو کھائیں اور ان کو انجوائے کریں. یہ حکم نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جا کے ہم ایزیلی سے بغیر تکلف کے تسلی سے کھا پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 میں کیا ہے اپنے گھر, نمبر 2 کیا آگے باپ دادا کے, نانا نانی دادا دادی. او بیوتی امہاتکم, یا تمہاری اپنی ماؤں کے گھر. ٹھیک ہے, بیٹیوں کی امیوں کے گھر ہو گئے, بیٹوں کی ماؤں کے گھر ہو گئے. او بیوتی اخوانکم, یا پھر اپنے بھائیوں کے گھروں سے. ٹھیک ہے بھائی. او بیوتی اخواتکم, یا پھر اپنی بہنوں کے گھروں سے, بغیر تکلف کے ساتھ کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے. او بیوتی اعمامکم, یا پھر اپنے چچاؤں کے گھروں سے, اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے, اپنے ماموں کے گھروں سے اور اپنی خالاؤں کے گھروں سے. یہاں تک تو ہو گیا کلیئر, سمجھ آتی ہے نا ان چیزوں کی. تو لیکن آگے فرمایا
او ما ملکتم مفاتیحہ، جن گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہو گئے، کنجیوں کے تم مالک ہو گئے. اب کوئی بندہ آپ کو اپنے گھر کی چابیاں پکڑا کے گیا اور وہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ آپ ڈیلی چکر لگاتے رہیں، آپ میری فریج یوز کر سکتے ہیں، کچن میں پڑی ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کو مین گیٹ کی تو چابی پکڑا گیا، گراج تک کی رسائی دے گیا، لیکن اس نے اپنا کچن لاک کیا، اس نے رومز لاک کیے اور ان کی چابیاں آپ کو نہیں پکڑائی، یا اگر پکڑائی تو روک دیا کہ اس میں نہیں انٹرو. تو وہاں پر ایمانت کی حفاظت ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے آپ کو حد لگائی ہے. ٹھیک ہے، اس نے جہاں تک رسائی دی ہے، پھر ہم ان چیزوں کو ہی چھیڑ سکتے ہیں. ورنہ اگر کوئی چابیاں پکڑائے اور پراپر یہ کہے کہ آپ میری فلاں چیز استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں. خراب اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپ انشاءاللہ احادیث پڑھیں گے ترمذی کی یا باقی جو اصول فقہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ سے کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وہ نقصان پورا کرنا بھی بندے کے ذمہ ہوتا ہے. آپ کو چابیاں ملی تھی کہ آپ فریج استعمال کیجیے، اب آپ نے کباڑا کر دیا، کچھ بھی کباڑا کر دیا، کوئی بھی نقصان کر دیا ہوا ہے، تو پھر اس کا نقصان پورا کرنا بھی، چونکہ استعمال آپ کر رہے تھے، نقصان آپ سے ہوا تو پھر اس کو پورا کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا او صدیقکم، اپنے دوستوں کے گھروں سے. یہ وہ دوستی جسے ہم کہتے ہیں بے تکلف، چیز چھین کے کھا لینا. دیکھیں ایسے بچوں کو جو کہتے ہیں مزہ ہی چھین کے کھانے میں آتا ہے، تو اس میں حرج ہی نہیں، الا یہ کہ وہ دلی طور پر عازم ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا. لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. مزید ایکسپلین کیا ان تاکلوا جمیعا، کہ تم مل کر کھاؤ، او اشتاتا یا پھر الگ الگ کھاؤ. بچوں یہ بات بہت ہی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل کر کھاؤ یا پھر الگ الگ کھاؤ. ہوتا کیا ہے، کھانے کے متعلق جاہلیت میں دو طرح کا غلو پایا جاتا تھا. کچھ لوگ تو وہ تھے جو اکیلے اکیلے کھانا کھاتے تھے، کوئی دوسرا ان کے پاس بھی آ کر بیٹھتا تھا نا تو وہ نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہندوؤں کا طریقہ ابھی بھی ایسے ہی ہے. یا پھر بہت سے لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ جراثیم لگتے ہیں، گلاس اکٹھا، ظاہر بات ہے جب آپ اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گلاس ایک ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے، پلیٹیں ایک ساتھ بندہ مل کے کھا رہا ہوتا ہے، ایک ہی برتن سے کھا رہا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں جراثیم ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، ایسے ہو جائے گا، پھر اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھایا تو میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا. دیکھیں ہمارا دین ہمیں یہ نفرتیں نہیں سکھاتا. اگر کوئی غریب کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا پڑے، کسی معذور یا کسی لنگڑے یا کسی اپاہج کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا پڑے، تو اس میں انسان کے دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ممکن ہے اللہ کی نظر میں وہ ہم سے بہتر ہے. ایسے ہی ہے نا. اور یہی وہ ایک چیز ہوتی ہے جسے انسان پہچانا جاتا ہے کہ ہم کھانے کے معاملے میں کیسے. پھر اسی طرح بچوں کچھ لوگ وہ تھے جو اکیلا کھانے کو بخل سمجھتے تھے. ایک کیٹیگری کون سی ہے، جو اکیلا کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھنے والے سے نفرت کرتے ہیں. اور ایک وہ کیٹیگری تھی لوگوں کی جو لوگ کیا کہتے تھے، اکیلے کھانے والا تو ویسے ہی بخیل ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے، آپ نے وہ روایت ملی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہیں، روایت ملتی بھی ہے کہ جب بھی انہوں نے کھانا کھانا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے اور ایسے بندے کو ڈھونڈ کے لے کے آیا کرتے تھے جو ان کے ساتھ کھانا کھائے، پھر بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. سخاوت. ٹھیک ہے، یہ ایسی بہت سی چیزیں اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کی پرمیشن دی ہے. چاہو تو مل کر کھاؤ، چاہو تو علیحدہ علیحدہ کھاؤ. اگرچہ الگ الگ کھانے کی اجازت ہے، لیکن بچوں مل کر کھانا افضل ہے اور اسی میں برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طعام الاثنین کافی الثلاثتی و طعام الثلاثتی کافی الاربع. اگر مل کے کھائیں گے تو 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 کو کافی ہو جائے گا. اور یقین کیجیے آپ نے یہ برکت دیکھی بھی ہو، گھر میں سب کہیں بیٹھے ہیں